بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسند متصل من شيخنا خالد بن مختار الكشميري حفظه الله تعالى إلى جميع مصنفات الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى وسنذكر من مذاهبهم وأقوالهم في حفظ الحفاظ وخطأ المحدثين في الروايات ما يستدل به على تحقيق ما فسرت لك إن شاء الله غير أن أول ما نبدأ بذكره في هذا المعنى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريضه الناس على حفظ حديثه وتبليغ ما سمعه إلى غيره كما سمعه ودعائه بالخير لمن فعل ذلك. حدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وساقه. نعم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. تو پچھلے درس میں آپ نے ایک تو بعض جو اخطاء یا تصحیفات اور اوہام متون میں تھے وہ دیکھ لیے، اور اس کے بعد جہہ اخرى بتائی تھی امام مسلم نے کہ جو ہے نفر من حفاظ الناس حدیث روایت کرتے ہیں اور پھر ایک جو ہے راوی الگ سے حدیث روایت کرتا ہے مخالفاً لہم، ان کی مخالفت میں، اور چاہے وہ حافظ بھی ہو. اور اس پہ بتایا تھا وعلی ھذا المذہب وعلی ھذا المذہب رعینا اہل العلم بالحدیث یحکمون فی الحدیث. اور اسی مذہب پہ اہل علم جو تھے جیسے شعبہ، سفیان، یحییٰ ابن مہدی وغیرہ، ان کی بات آئی تھی. اس کی امثلہ آگے آئیں گی تو اس پہ ہم نے زیادہ بات نہیں کی. میں نے آپ کو بتایا تھا تھوڑا سردن دیکھنے کی کوشش کریں گے، اس کی امثلہ انشاءاللہ دیکھ لیں گے. اس کے بعد فرمایا وَسَنَذْكُرُ مِن مَذَاهِبِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ فِي حِفْظِ الْحُفَّاظِ وَخَطَئِ الْمُحَدِّثِينَ. پھر سے آپ یاد رکھیں متن کس وجہ سے لکھا جا رہا ہے اور متن کا منہج لکھنے کا مؤلف کا کیا ہے، یہ بہت مہم ہے. آپ ربط ہمیشہ بناتے رہیں کہ جس عنوان پہ متن لکھا جا رہا ہے، جس عنوان پہ تصنیف ہو رہی ہے، بار بار اسی عنوان کا ذکر ہو رہا ہے. اب دیکھیں یہاں کیا کہا کہ ہم ذکر کریں گے مذاہب اور اقوال جو حفظ حفاظ ہے اور خطأ محدثین. پھر سے وہی بات ہوئی روایات میں ما یستدل به علی تحقیق ما فسرت لک انشاءاللہ، یعنی یہ ادلہ لے کے آئیں گے جس سے استدلال اس چیز کے لیے کیا جائے گا جن کا انہیں ذکر کیا ہے. تو اصل میں میدان جو تحقیق کا ہے وہ حجج اور براہین سے بھرا ہوا ہے، وہ خیالات اور جو ہے باقی گمان سے نہیں بھرا ہوتا اور ظن سے نہیں بنا ہوتا. تو جہاں پہ حجت اور دلیل ہے وہاں پہ آپ کے سامنے تو معاملہ ہے نہیں. اور یہ خاص بات ہوتی ہے جب کوئی منہجی طور آپ کوئی بھی فن سیکھیں، اس میں حجج جو ہے ان کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. اور مسلم رحمہ اللہ تعالی یہی فرما رہے ہیں کہ جو تحقیق اس چیز کی جو ان نے جس کی تفسیر پیچھے بیان کیا ہے غیر ان اول ما نبدأ بذکرہ. اب اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ روایت لے کے آ جاتا جن روایات میں وہ بات موجود ہے جن کا اصل میں وہاں وہ انکار کرنے والے انکار کر رہے ہیں، اخطاء اور جو غلط چاہے سند میں ہو یا متن میں ہو. لیکن کہہ رہے اس سے پہلے ہم ذکر کریں گے فی ھذا المعنی الخبر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ احادیث بیان کریں گے فی تحریضہ الناس علی حفظ حدیثہ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اپنے احادیث کے حفظ کا حرص دیا ہے. وَتَبْلِيغِ مَنْ سَمِعَهُ إِلَى غَيْرِهِ كَمَا سَمِعَهُ، اور تبلیغ کا بھی حرص دیا ہے کہ جس نے سنا نہیں وہ اس سے سنے، یا جس نے سنا ہے وہ دوسرے کو سنائے. وَدُعَائِهِ بِالْخَيْرِ، اور یہ کرنے والے کو دعا بالخیر، ان کے لیے دعا بھی کی ہے لمن فعل ذلك. تو اس سے پہلے کہ اس چیز کی وہ بات کرتے یا اس کی تفسیر کرتے یا اس کی ادلہ لے کے آتے جس پہ ان نے ایک مقدمہ سا پیش کیا ہے،
اس سے پہلے کچھ احادیث بیان کریں گے جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفظ احادیث، تبلیغ احادیث ان سے منقول ہے اس میں، اور دعا ان کے لیے. تو اصل میں یہ اس طرح آپ سمجھیے. اب کچھ احادیث کا سیاق لے آئیں گے اور ان احادیث میں جس چیز کی تبیین کی ہے اسی کو بیان کریں گے. تو یہ بالکل اتنا جو ہے ان کا یہاں پہ قول ہے. فرمایا پھر اسناد لے کے آئیں گے. آپ کو پتہ ہے سلف چاہے کوئی بھی کتاب لکھے، عقیدے میں لکھے، رجال پہ لکھے، سنن میں لکھے، کسی میں بھی لکھے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہمیشہ اسناد لے کے آئیں گے. اسی لیے ہم جو علوم سلف ہے وہ اسناد کے ساتھ ہے، اور بہت زیادہ مہم ہے کہ طلبہ علوم سلف کی طرف رجوع کرے، علوم سلف کی طرف رجوع کرے. اور علوم سلف میں آپ دیکھیں گے کہ اسناد سب سے پہلی چیز ہے، چاہے وہ کسی بھی باب میں لکھیں. حتیٰ کہ آپ دیکھیں اعتقاد میں بھی لکھتے ہیں تو اسناد کے ساتھ لکھتے ہیں. تو فرمایا حدثنا محمد بن ابی عمر. اب یہ اسناد لے آئیں گے اور اس میں جو متن ہے اس متن میں وہ تینوں چیزیں موجود ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا: حفظ حدیث، تبلیغ حدیث، اور دعا اس کے لیے جو یہ کرتا ہے. تو الی یومنا ھذا جو یہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا میں شامل ہو جائے گا جو انہوں نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو محمد بن ابی عمر سے لایا. محمد بن ابی عمر جو ہے رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ ان سے کافی جو ہے احادیث لاتے ہیں. یہ محمد بن یحییٰ ہے ابن ابی عمر. آپ دیکھیں یار جامعہ کے اندر بھی ابن ابی عمر تو وہ یہی ہیں. یہ ثقہ ہے، لیکن حافظ اگر دیکھیں آپ کہتے ہیں صدوق ان کو، لیکن ذہبی نے رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو حافظ کہا ہے. حافظ ان کو کیا کہتے ہیں؟ صدوق. لیکن ذہبی نے ان کو حافظ کہا ہے. اور یہ ابن عیینہ کے ساتھ جو ہے ان کی ملازمت تھی بہت. اور ابن ابی عمر سے شروع کیا ہے. یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں مشترکہ امام مسلم کے بھی شیخ ہیں اور امام ترمذی کے بھی. تو ابو حاتم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کانا رجلا صالحا. اشارے نے بعض بیان بھی کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ثقہ ثبت حافظ ہے، مکثر ہے، لیکن حافظ نے ان کو صدوق کہا ہے کیونکہ واللہ عالم جیسے ابو حاتم نے صدوق کہا، لیکن ہمیں پتہ ہے ابو حاتم کا صدوق کا اطلاق رحمہ اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ وہ صدوق نہیں ہے جو بعد میں متاخرین کے نزدیک صدوق کا معاملہ ہے. تو حافظ لیکن ذہبی نے کہا تو کافی قوی اشارہ ہے اس طرف کہ ان کا معاملہ کیسا ہے. باقی بھی آپ اس پہ اگر جرح و تعدیل کے ضمن میں آپ دیکھیں تو مختلف اقاویل ہے. ابن معین نے ان کو دوری کی روایت میں ثقہ کہا ہے. اسی طرح امام احمد نے بھی ثنا کی ان پہ. دارقطنی نے بھی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو ثقہ کہا ہے. ذہبی نے بھی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو حافظ کہا ہے. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ان کو ثقہ کہنے میں بھی کوئی باس نہیں، ثقہ کہنے میں بھی کوئی باس نہیں. اب ان نے کہا ہے کہ ورائیت عندہ حدیثا موضوعا، یہ ابو حاتم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، لیکن یہ خطا پہ محمول لیجیے آپ. ان ابن عیینہ یہ خطا پہ محمول ہے. وہاں سے کثیر الحدیث تھے، مقل نہیں تھے. تو بعض اخطاء اور اوہام تو معلوم ہی ہمیں. تو یہ بات آپ نے یاد رکھی. اور امام مسلم نے بھی کثرت سے ان سے روایت لائی ہے، اور ترمذی نے بھی رحمہ اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے بیان کیا. تو یہ روایت کر رہے ہیں حدثنا سفیان. تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ ابن عیینہ سے ان کی ملازمت تھی، ان کے طلبہ میں سے تھے، وہ ان کے مشائخ میں سے تھے. سفیان ابن عیینہ ہے. یہاں پہ قاعدہ بھی شاعر نے بیان کیا، اور عمومی طور طلبہ جو حدیث کے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام بخاری رحمہ اللہ، سب سے پہلے آپ دیکھیں اگر امام احمد کہتے ہیں حدثنا سفیان تو وہ کون ہے؟ ابن عیینہ ہے. بالکل صحیح، سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ. تو اگر وہ کہیں امام احمد، اگر ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام بخاری ان کے درمیان ایک رجل ہوتا ہے شیخ، اور پھر سفیان ہوتے ہیں. وہ سفیان کون سے سفیان ہے؟ ابن عیینہ یا ثوری ہے؟ اگر ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ اور مسلم اور نسائی مثلا یہ کہیں ایک رجل بیچ میں ہے پھر حدثنا سفیان کہیں، وہ کیا ہے پھر؟ وہ کون ہوں گے؟ ابن عیینہ ہوں گے. امام احمد سیدھے روایت کرے ابن عیینہ سے. امام مسلم تو سامنے ہی دیکھ رہے ہیں آپ، مسلم تو سامنے ہی دیکھ رہے ہیں نا آپ. ترمذی رحمہ اللہ بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ان کے شیخ ہے. تو ایک رجل واسطہ ہو،
ایک رجل واسطہ ہو، تو یہ جو ہے ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ، نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ، مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ، ایک رجل کے واسطے والے سفیان کون ہو گئے پھر سے؟ وہ یہی نہیں ہوئے، ہے کہ نہیں؟ یہ اگر دو رجل کے واسطے سے کرے اکثر وہ کون ہوں گے؟ ثوری ہوں گے رحمہ اللہ تعالیٰ. لیکن بخاری اور ابو داؤد کا معاملہ ایسا نہیں ہے. بخاری اور ابو داؤد اگر ایک رجل کا واسطہ ہو تو وہ کون ہے؟ وہ ثوری ہے. کبھی دو بھی کبھی ایک بھی. واضح؟ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اکثر یہ بس دیکھنے کے لیے ہے تاکہ ذہن میں بات بیٹھ جائے. تو مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ جب حدثنا کہیں گے ایک شخص تو وہ یہ نہیں ہوں گے. اور بعض احیان اگر ایسا بخاری کرے یا ابو داؤد کرے تب ثوری ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے معاملے میں ثوری نہیں ہو سکتے. بس یہی بات یاد رکھنی. واضح؟ لیکن یہ یاد رکھیں کہ امام احمد سیدھے ان کے مشائخ میں سے سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ. یہ ہو گئی بات یہاں پہ. تو بس یہ ثوری دو رجل بیچ میں، خاص طور پہ جب مسلم، ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ، نسائی وغیرہ روایت کرے. لیکن اگر بخاری ابو داؤد کرے تو کبھی ایک رجل درمیان ہو کے بھی ثوری ہو سکتے ہیں. واضح؟ تو کبھی دو. یہ شاعر نے بھی بیان کیا اور یہ معلوم بھی ہے، بس یہ بس ذہن میں رکھنے کے لیے. لیکن ویسے ہمیشہ تفتیش اسناد کی کرنی چاہیے. علم حدیث جو ہے اس میں آپ کو ہمیشہ، خاص طور جرح و تعدیل میں، ہمیشہ تفتیش اسناد کی کرنا لازم ہے. اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا. فرمایا ان عبد الملک بن عمیر. عبد الملک بن عمیر رحمہ اللہ تعالی قرشی ہے. خرج له الجماع. کتب الستہ میں ان کی احادیث موجود ہے. اسی طرح نسائی نے ان کے بارے میں کہا لیس به باس. اور حافظ نے کہا ثقہ فصیح عالم تغیر حفظه وربما دلس. اور ابو حاتم نے بھی رحمہ اللہ تعالی کہا لیس بحافظ هو صالح. اور وہی تغیر حفظه قبل موته، یہی حافظ نے بھی کہا. تو مضطرب الحدیث بھی ملتا ہے امام احمد وغیرہ سے، لیکن ان کی احادیث چونکہ کتب الستہ میں موجود ہے، اور یہ ہے کہ جو ان کی حدیث قدیم تھی وہ اصح ہے. قدیم احادیث جو تھی ان کی وہ اصح. تو عبد الملک بن عمیر جیسے حافظ نے کہا ثقہ فصیح، لیکن وہی تھوڑی احادیث میں ان کی تفصیل آپ یاد رکھیں. یہ ہو گئے پھر عبد الملک بن عمیر. ان عبد الرحمن ان ابی قال. عبد الرحمن، یہ عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. ان کی اولاد تھی اور ان میں سے دو بہت مشہور ہیں، ایک عبد الرحمن اور ایک ابو عبیدہ. اور علم میں اشہر جو ہے ابو عبیدہ. اور ائمہ نے کہا ہے کہ ان کا اسم اور نام یہی تھا، یعنی ان کا نام پتہ نہیں، ابو عبیدہ سے ہی مشہور ہے. اب یہ والی روایت جو ہے عبد الرحمن ان ابی ہے. عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود ثقہ ہے لیکن مقل ہے. ابو عبیدہ وہ بھی ثقہ ہے، لیکن ان نے والد صاحب سے، یعنی ابن مسعود سے رضی اللہ عنہ سے سنا نہیں ہے. اگر آپ ایسے دیکھ لیں، عبد الرحمن کے بارے میں بھی کہا ہے کہ ان نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے، لیکن حافظ نے جسے کہا ہے کہ شیئن یسیرن ان نے اپنے والد صاحب سے سنی ہے. اب اس پہ ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے نکتہ ہے اور خوبصورت بیان ہے، جو اصل میں ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جامع کے اندر بیان کیا ہے، علل کے اندر بھی. آپ کو تو اسناد سمجھ آ گئی یہاں تک. اب یہاں پہ اسناد عبداللہ بن مسعود پہ رک رہی ہے. ان سے پہلے ان کے بیٹے ہیں عبد الرحمن جو ویسے ثقہ ہیں. بس یہ بات ہو گئی. اور ہم نے کہا کہ ان کے دو بیٹے ہیں جو مشہور علم کے لیے، ایک ابو عبیدہ ہے، ایک عبد الرحمن ہے. تو لیکن ابو عبیدہ جو ہے وہ علم کے لیے مشہور زیادہ ہے. یہ بات ہو گئی. اس کے بعد حدیث کا متن آئے گا، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیے ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت کچھ بات کہی ہے اس معاملے کے بارے میں. کیونکہ اب یہاں پہ ایک تو معاملہ ہے سب سے پہلا کہ جو عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود ہے، تو حافظ نے کہا ثقہ وقد سمع من ابیہ لیکن شیئا یسیرا، کہ ان نے سنا ہے والد صاحب سے لیکن بہت کم. اور اسی طرح شعبہ نے کہا کہ ان نے سنا نہیں ہے
اپنے والد سے یعنی عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ عنہ. اسی طرح نسائی نے بھی کہا ہے کہ ان نے نہیں سنا ہے. اور حافظ کا حکم تو میں آپ کے سامنے رکھ ہی چکا ہوں. ابو حاتم نے رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو صالح کہا, بعض ثقہ کہا, اور کہا سمیع من نبی. تو دیکھیے بعض حفاظ کہہ رہے ہیں نہیں سنا ہے, بعض حفاظ کہہ رہے ہیں سنا ہے. تو اسی کو مجھے لگتا ہے تفسیراً حافظ نے لایا ہے, قد سمیع من ابی شیئا یسیرا. وہ کہ جن نے نفی کی وہ بھی بالکل صحیح ہے, اور جن نے کہا کہ نہیں سنا ہے وہ بھی صحیح ہے. یہ تو ان کی بات ہو گئی جو عبد الرحمن تھے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں جو ان کے دوسرے بیٹے ہیں ابو عبیدہ, ان کا معاملہ کیا رہا. ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, ان کو بھی حافظ نے ثقہ کہا ہے, لیکن پھر آپ دیکھیں والد صاحب سے سنا ہے ان نے کہ نہیں. بخاری نے تو ان کے بارے میں پہلے ہی کہا کہ ان کا نام پتہ نہیں ہے, اور کثیر الغلط بھی کہہ دیا ان کو. ابو حاتم نے وہی کہا اسم اور کنیہ ان کا ایک ہی ہے. نسائی نے کہا کہ ان نے اپنے والد صاحب سے کچھ نہیں سنا. نسائی نے کہا کہ ان نے اپنے والد صاحب سے کچھ نہیں سنا. حافظ کا تو بتا ہی چکا ہوں. اور یہاں پہ آپ کو یہ دیکھ لیں کہ آپ حافظ نے یہ نہیں کہا کہ ان نے سنا ہے, تو ابو عبیدہ نے اپنے والد صاحب سے کچھ نہیں سنا. عبد الرحمن نے بھی, بہت سارے ائمہ کہتے ہیں کچھ نہیں سنا, لیکن جمع کر کے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ حافظ نے جمع کر کے حکم بیان کیا ہے, کیونکہ ابو حاتم نے ان کے بارے میں کہا کہ ان نے اپنے والد صاحب سے سنا ہے. اب دیکھیں بہت خوبصورت انداز سے ترمذی نے رحمہ اللہ تعالی جامعہ کے اندر اس میں بہت سارے فوائد ہیں. فرمایا حدثنا حناد و قتیبہ قال حدثنا وکی عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبداللہ. یہ اسناد ہے اس کی حجرین والی حدیث کی, وروسا انہا رکس. تو دیکھیں وکی سے لایا, اسرائیل سے عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبداللہ. اب ابی عبیدہ عن عبداللہ کیا ہے, ان کی تھا اس میں واضح. اب ایسے لگ سکتا ہے کہ ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کو شاید اس کی علمیت نہیں تھی یا معاملہ نہیں تھا, لیکن آپ وہ دیکھیں گے وہ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ ان نے سنا ہے نہیں سنا ہے, وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اب یہ حدیث جو ہے امام ترمذی نے ابو عبیدہ عن عبداللہ لائی ہے واضح, لیکن بخاری نے رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو لایا ہے. دیکھیے سنیں ترمذی کیا کہتے ہیں رحمہ اللہ. فرماتے ہیں وَهَكَذَا رَوَى قَيْس بن ربی هذا الحدیث عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبداللہ نحو حدیث اسرائیل. وروى معمر وعمار بن رزيق عن ابی اسحاق عن علقمہ عن عبداللہ. وروى زہیر عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن اسود عن ابیہ الاسود بن یزید عن عبداللہ. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں معمر عمار ان نے علقمہ عن عبداللہ لایا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قیس نے یہ حدیث ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبداللہ لایا اسرائیل کی طرح, اور زہیر نے حدیث ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن اسود عن ابیہ الاسود بن یزید عن عبداللہ لایا واضح. پھر فرماتے ہیں وروى زکریہ بن ابی زائدہ عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن یزید عن الاسود بن یزید عن عبداللہ. پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد زکریہ بن ابی زائدہ نے کس طرح لایا, عن الاسود بن یزید عن عبداللہ. کہا وَهَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضطراب, اس حدیث میں اضطراب ہے. یہی وہی رکس والی. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ عن عمر بن مرہ قال سألت ابا عبیدہ بن عبداللہ هل تذکر من عبداللہ شیئا قال لا. ابو عبیدہ سے پوچھا گیا, اسناد کے ساتھ یہ لا رہے ہیں کہ کیا آپ کو یاد ہے کچھ اپنے والد صاحب سے, کہہ رہے نہیں. سألت عبداللہ بن عبد الرحمن ای روایات فی هذا الحدیث عن ابی اسحاق اصح فلم یقضی فیہ بشیء. تو عبد الرحمن بن مہدی نہیں, عبداللہ بن عبد الرحمن یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا. آپ کہہ رہے ہیں وسألت محمدا عن هذا, امام بخاری سے پوچھا ہے, ان نے بھی کوئی اس پہ حکم نہیں لگایا. کأنہ رأى حدیث زہیر عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن اسود عن ابیہ عن عبداللہ اشبہ. اب دیکھیے
ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث لائی ہے اسرائیل کے رستے، اور اسرائیل کے رستے حدیث جو ہے ابو عبیدہ رحمہ اللہ کے رستے عن ابن مسعود ہے. بس یہ آپ یاد رکھیں. ابی اسحاق سبی سے اسرائیل روایت کرتے ہیں. اب یہ بخاری سے پوچھ رہے ہیں. بخاری نے تو اس پہ کوئی وہ نہیں کہا، لیکن پھر کہا کہ زہیر عن ابی اسحاق. ترمذی کا راستہ کیا ہے؟ اسرائیل عن ابی اسحاق. یہ یاد رکھنا ہے. اور بخاری کیا لا رہے ہیں؟ زہیر عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن اسود عن ابیہ عن عبداللہ. تو یہ ابو عبیدہ سے نہیں لا رہے. بخاری نے صحیح کے اندر ایسے ہی لایا ہے. وَوَضَعَهُ فِي کتاب الجامع. اور ترمذی فرماتے ہیں کہ بخاری نے اس کو اپنی صحیح کے اندر لایا حدیث کو. تو بخاری نے اس کو زہیر کے رستے، ابو عبیدہ کے رستے نہیں، بلکہ عبد الرحمن بن اسود عن ابیہ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے رستے لایا. سمجھ آ گئی بات یا نہیں؟ پھر کیا کہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور بخاری نے اپنی اس حدیث کو صحیح کے اندر لایا ہے، کہا فی کتاب الجامع. تو اس کا مطلب یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ترمذی رحمہ اللہ تعالی وقوف کرتے تھے بخاری کی کتاب پہ، صحیح پہ، اور معلوم تھا. آج دیکھیں جوہال کہیں گے آپ کو ہمارے پاس صحیح بخاری باقی کتب کا کیا کرنا. ان کے پاس بھی تھی، وہ اس کا علم ہونے کے باوجود انہیں کتب لکھی ہے، کیونکہ ہر کوئی کتاب جو ہے اس کے لکھنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اس میں ایک منہج ہوتا ہے، اور اس میں اپنے فوائد ہوتے ہیں. اصح کتاب تو امام بخاری کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ کہا کہ بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ترجیح اس رستے کو دی اور اپنی کتاب میں لایا. پھر فرمایا وَأَصَحُ شَيْءٍ فِي هَذَا عِنْدِي. کہا میرے نزدیک سب سے اصح اس میں حدیث اسرائیل و قیس عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبداللہ. میرے نزدیک جو بخاری نے رستہ لایا وہ اثبت نہیں ہے، اصح نہیں ہے. میرے نزدیک اصح رستہ وہ ہے جو میں نے لایا ہے. لأن اسرائیل اثبت و احفظ لحدیث ابی اسحاق من ہؤلاء. کیوں؟ کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ اثبت ہے ابی اسحاق کی احادیث میں. کس سے؟ باقیوں سے، یعنی زہیر سے، جن کو بخاری نے لایا. اور یہ دارقطنی بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل اثبت ہے. وتابعه على ذلك قیس ابن الربیع. اور کہہ رہے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ اس میں قیس بن ربیع بھی ہے مطابت میں. وہ بھی ابو اسحاق سے یہی روایت کر رہے ہیں جو اسرائیل نے کی. وہ کیا ہے کہ ابو عبیدہ روایت آگے کر رہے ہیں عن ابن مسعود. پھر فرماتے ہیں وسمعت ابا موسیٰ محمد بن المثنى یقول سمعت عبد الرحمن بن مہدی یقول ما فاتنی الذی فاتنی. پھر یہ کچھ اور چیزیں لاتے ہیں اور پھر اسرائیل جو ہے ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام احمد کا بھی لاتے ہیں احمد بن الحسن الترمذی سے کہ سمعت احمد بن حنبل یقول اذا سمعت الحدیث زائدہ والزہر فلا تبالی اللہ تسمعه من غیری ہما الا حدیث ابی اسحاق. یعنی گوئے کی اشارہ کر رہے ہیں کہ زہیر جو ہے ابی اسحاق کی احادیث میں کوئی نہیں ہے. اور پھر ان کا نام کہتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود. اب اس سے کسی کو یہ نہ شک ہو جائے کہ یہ شاید ان کی سماعت کے قائل ہے. فرماتے ہیں لم یسمع من ابی، انہوں نے اپنے والد صاحب سے نہیں سنا. ولا یعرف اسمہ، اور ان کا نام بھی نہیں پتا ہمیں. تو یہاں پہ آپ نے ایک بات سمجھ لی کہ ترمذی رحمہ اللہ تعالی ابو عبیدہ کی جو ہے سماعت من عبداللہ بن مسعود اس کے قائل نہیں ہے. ایک دوسری بات آپ نے سمجھی، وہ رستہ لاتے ہیں. یہ فائدہ ہے اس اعتبار سے کہ ابو اسحاق جو ہے ان سے روایت کرنے والے میں سب سے اثبت اسرائیل ہے، جبکہ بخاری نے زہیر کو لایا. یہ بھی کہ بخاری کو پوچھتے ہیں، بخاری نے کچھ نہیں کہا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں اشبہ ان کے نزدیک زہیر کی روایت ہے، اسی لیے اس کو کہاں رکھ دیا؟ صحیح بخاری کے اندر. حدیث تو صحیح ہے وہ حجرین والی، لیکن یہ والی جو رستہ لایا، دیکھیے آپ تفنن دیکھیں، رستہ لایا ہے، رستے میں انقطاع ہے، اضطراب کہتے ہیں حدیث میں ہے، لیکن اس کے باوجود جو رستہ لایا ہے اسی کو کوئی جانتے ہیں، اس سے جو امام بخاری نے اپنی صحیح میں رکھا ہے. یہ ایک بات ہوگی. انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. پھر آپ بس دیکھ لیں حدیث کا متن کیا ہے کہ نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها. تو وہ یہ دعا کی گئی ہے اس شخص کے لیے کہ جو حدیث حفظ کرے، پھر وعاها کا مطلب اصل میں ہے کہ وہ بھولے نہ، پھر بار بار مراجعہ کرے، بلغها اور اس کو آگے پہنچائے. اس میں استشہاد کیا ہے؟
ہاں ادا کرنا حدیث جیسے سنا گیا ہے غلطی کے بغیر، اسی لیے نے یہ شروع کیا وہاں، کیونکہ یہ خط المحدثین کی بات کر رہے ہیں. واضح؟ اس حصے پہ اور انشاءاللہ بات کریں گے، اور پھر حدیث پہ تو ایسے بات ہو گئی، اگلی بھی اسی طرح بلغوا انی والا آیا، اس پہ بھی انشاءاللہ دیکھ کے بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.